JBK سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. ہمارا آج کا موضوع مشرق وسطیٰ میں الیکٹرانک جنگ کے بارے میں ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حزب اللہ کے پیجرز منگل کے روز پھٹے اور جس کی وجہ سے کچھ لوگ ہلاک ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے. اس کے اگلے دن کچھ اور الیکٹرانک ڈیوائسز پھٹے اور جس کی وجہ سے مزید تباہ کاری ہوئی. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اس کی ذمہ داری قبول تو نہیں کی ہے، لیکن ان کے کچھ بیانات آئے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ وہ ایک نئی حکمت عملی پر گامزن ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مہران یونیورسٹی میں پروفیسر فہیم یار خواور نے. IT کے ایکسپرٹ ہیں اور ظاہر ہے ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ جس طرح سے پیجرز کا استعمال ہوا، الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال ہوا، اس میں موساد، جو کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ موساد تھا جس نے ان ڈیوائسز کو انفلٹریٹ کیا، تو کس طرح سے بیک وقت انہوں نے اتنی ڈیوائسز میں بم ڈالنے میں کامیاب رہے؟ جی پروفیسر فہیم. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می. یہ جو سوفسٹیکیٹڈ اٹیک ہوا ہے آن پیجز، اس میں جو پیجز کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ریڈیو فریکوینسی پہ، اور اسپیسیفکلی جو ریڈیو فریکوینسی جو میں نے دیکھا پیجز یوز ہو رہے ہیں میڈ بائی گولڈ اپولو کمپنی. ان کا ماڈل ہے AR924 آئی تھنک 924. تو وہ UHF بینڈ پہ کام کرتے ہیں. یہ UHF بینڈ وہی ہے جس پہ آپ پرانے ٹیلی ویژنس اور اینٹینا کے ساتھ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے. سو UHF بینڈ یہ ایسا بینڈ ہے جس میں سگنلز پینیٹریٹ کر جاتے ہیں تھرو والز، اور لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن بھی پاسبل ہے اس میں. سو واٹ وی سسپیکٹ کہ یہ ڈیوائسز جو ہیں یہ پہلے ہی ریگڈ تھیں، اور یہ جب پہنچی ہیں وہاں پہ، اس کو ہم کہتے ہیں سپلائی چین اٹیک، اور وہ ریگ ڈیوائسز پہنچی ہیں وہاں لیبنان میں اور سیریا میں. اور واٹ وی سسپیکٹ از کہ وہ ان کو ریڈیو سگنلز لانچڈ آئدر فرام اسرائیل اور آئدر لانچڈ ود ان دی کنٹری، جو ٹریگر کیا ہے انہوں نے اسپیشل کوڈ سینڈ کیے ہیں جس نے ٹریگر کیا ہے اس کو، اس اٹیک کو. سو ابھی اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. موسٹ پروبیبل کاز یہ ہے کہ ریڈیو فریکوینسی کے سگنلز کے تھرو ان کو ٹریگر کیا گیا ہے ریموٹلی، پھر وہ پھٹے ہیں. اینڈ دس ہیز ہیپنڈ. وہ پھٹنے کا طریقہ ایسا ہے کہ جو سگنلز گئے ہیں، بیٹری تھوڑی ہاٹ ہوئی ہے، اینڈ دیٹ ہیز، جو اس میں کہہ رہے ہیں واٹ دے سیئنگ از کہ PETN ایک مٹیریل ہے، ورلڈ وار 2 میں بھی استعمال ہوا تھا، جیسے TNT ہے، وہ مٹیریل اس میں موجود تھا اندر، اور اس میں چنگاری کے تھرو اٹ ہیز ایکسپلوڈیڈ، جس کے یو ہیو سین دی آل دی atrocities everywhere. So it's a highly sophisticated supply chain attack جس میں انہوں نے کمپرومائز کیا ہے either vendors کو، یا ڈسٹریبیوشن میں کہیں پہ انہوں نے ویکنیسز دیکھی ہیں جہاں پہ انہوں نے ڈیوائسز کو موڈیفائی کر کے انہوں نے سینڈ کیا ہے، یا جہاں پہ ڈیوائسز بنی تھیں وہاں پہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے. بٹ اٹ ہیز دیز ڈیوائسز ور کمپرومائز، اس میں اندر جو ہے ایکسپلوسو مٹیریل امپلانٹ کیا گیا تھا. دس از دا نٹ شیل سینیریو. کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تائیوان میں بنے تھے پیجز، لیکن پھر تائیوان نے ڈینائی کر دیا. پھر ہنگری کے بارے میں کہا گیا، اور وہاں بھی جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ فرم جو ہے وہ شاید صرف ایک شیل کمپنی کے طور پہ کام کرتی ہے. بنے کہیں اور تھے یا وہاں بنے تھے، کوئی بھی ملک ظاہر ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، اور ہنگری نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے کہ یہ پیجز ہمارے ہاں نہیں بنے تھے. لیکن پروفیسر نیّر آپ بتائیں کہ ظاہر ہے اگر الیکٹرانک ڈیوائسز بیک وقت اتنی تعداد میں پھٹتے ہیں تو یہ کام تو بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا ہوگا. یعنی حزب اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسرائیل نے بہت لمبی پلاننگ کی ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو اسرائیل حماس کے خلاف جنگ میں پچھلے تقریباً ایک سال ہو رہا ہے، اس میں مصروف تھا.
تو دوسری طرف یہ پلاننگ بھی کہ خفیہ انداز میں انہوں نے یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کو رگ کیا، جس کی وجہ سے لبنان میں اتنی تباہی ہوئی ہے۔ جی ہاں، صحیح بات ہے کہ یہ پلاننگ بہت لمبی تھی اور لمبی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ کافی سافسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی استعمال ہوا ہے۔ یہ جو یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے ایران کے سینٹریفیوجز کو تباہ کیا تھا، ایک وائرس اسٹکس نیٹ نام کا استعمال کر کے، اور وہاں تک پہنچنا اور یہ جاننا کہ یہ چیز جا کر وہاں پہ تباہ کرے گی، اور اس کو اس قابل بنانا کہ جا کے ان کی اسپیڈس کو آؤٹ آف کنٹرول کروا دے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ایک مختلف قسم کا لیول ہے سوفسٹیکیشن کا، جو کچھ ٹیکنالوجی ہے اس کی سوفسٹیکیٹڈ نالج کا۔ تو یہ اس وقت تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو مارنے کے معاملے میں بہت ہی ایکوریٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جو اس کے حماس کے جو ہیڈ تھے جن کو ٹرکی میں مارا، تو وہ ٹرکی میں تھے، ایک ایسے گیسٹ ہاؤس میں تھے، ٹرکی کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اندر وہاں پہ استنبول میں، کہ جو میرے خیال میں پروٹیکٹڈ ہوگا، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کون سے کمرے میں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، لوکیشن ایگزیکٹلی کیا ہے، اور اس ایگزیکٹ لوکیشن پر جا کر انہوں نے مارا اور وہ وہاں پہ ہوئے۔ ایسے ہی ایران کے ایک اور کوئی جنرل تھے جو کہ سیریا میں کسی جگہ تھے، اور انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، بالکل ان کی صحیح جگہ کے اوپر ٹارگٹ کیا، ان کو مارا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے جن کو انہوں نے مارا تھا، جو تہران میں مارا تھا، اور تہران میں ان کی گاڑی کے نیچے ایک بم لگا دیا گیا تھا، جس سے وہ جو پھٹا، جس میں وہ مر گئے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت ہی تیز ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے اور اس کی بھی ہے، الیکٹرانک انٹیلیجنس بھی ہے، یہ سب استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی خاص طور پہ، اور برطانیہ کی، اور دوسرے ممالک کی بھی، تو اس کی وجہ سے ان کو لائیو انفارمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے بہت سے امریکن سیٹلائٹس کے ذریعے سے، جس کا اظہار کہ امریکنز نے اس زمانے میں کیا تھا جب وہ چن چن کے اپنے مخالفین کو افغانستان میں مار رہے تھے۔ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں آدمی فلاں گاڑی کے اندر فلاں جگہ جا رہا ہے، اور وہ دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ ڈرون کو لگاتے تھے پیچھے، اور ڈرون جا کے اس کو مار دیا کرتا تھا۔ تو اس میں ان کی الیکٹرانک انٹیلیجنس کے علاوہ ہیومن انٹیلیجنس بھی شامل تھی۔ لوکل لوگ انہوں نے لیے ہوئے تھے جو کہ ان کو کارآمد، ان کے لیے کارآمد ہوتے تھے۔ اور یہی بات میرا خیال ہے کہ اور جگہوں اور جتنے واقعات ہوئے ان کے اندر بھی ہیومن انٹیلیجنس ان کے پاس بہت رہی ہے۔ ایک بڑا ایڈوانٹیج اسرائیل کو رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل کو، وہ یہ رہا ہے کہ ایران کا ایک بہت بڑا حصہ خمینی کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد باہر چلا گیا تھا، اور امریکہ چلا گیا تھا، اور کئی اور ممالک میں گیا تھا، جو مجاہدین خلق کے تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ ایران کی حکومت کو تباہ کرنے کے بارے میں بہت کین تھے، جس کی وجہ سے ایک اچھی ان کو ہیومن انٹیلیجنس وہاں ملی تھی۔ اخیر یہ جو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مسئلہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو، میرے خیال میں جو کچھ غزہ میں، لبنان وغیرہ میں ہوتا ہے، وہ ان کو ڈائریکٹ جو کمیونیکیشن ان کی ہوتی ہوئی سیٹلائٹس کے ذریعے سے ان کو معلوم ہو جاتا ہوگا کہ اس وقت کون کہاں ہے، کدھر ہے۔ تو یہ انٹیلیجنس جو ہے، یہ کوئی اب بھوت پریت کی کہانی نہیں رہی۔ یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو اب انسانی اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان کے اختیار میں ہے یہ، اور ان کو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جس پیمانے پہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس میں تو ایک نیا
پیج ہسٹری کا بنا دیا ہے, وارفیئر ہسٹری کا. اور اس نئے پیج کے اندر جو بات ثابت ہوئی ہے وہ بالکل واضح طور پہ ثابت ہو گئی, جس کو انگریزی زبان میں پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ برین از مائٹیئر دین برون, کہ آپ چاہے جتنے ہی لڑاکا اچھے ہوں, بندوق لے کے آپ نکل جائیں, سب کچھ ہو جائے, لیکن آپ کچھ جو دماغی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں, نقصان پہنچا سکتے. ڈاکٹر نیر یہیں رکیں, کیونکہ پروفیسر فہیم سے میں یہی معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے تو علم میں ہے کہ حزب اللہ کا یہی ایک طریقہ کار تھا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا. کہا جاتا ہے کہ وہاں بجلی بھی جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہتی لبنان میں, اور ہر چیز جو ہے وہ بیٹری کے ذریعے کام کرتے ہیں, خاص طور پہ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اور ڈیوائسز پہ انہیں سنا جا سکتا ہے. اب بتائیے کہ جس طرح سے ان کی پوری الیکٹرانک سسٹم کو درہم برہم کیا گیا ہے, ان کو کس حد تک جو ہے وہ مفلوج کر دیا ہے حزب اللہ کو, کیونکہ پہلے دن تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ظاہر ہے, دوسرے دن جب جنازہ ہوا اور اس پہ لوگ گئے تھے جنازے پہ, تو اس میں جو ہے وہ مزید ان کے ڈیوائسز میں بم پھٹے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان میں دوبارہ سے اٹھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے گی اور کیسے ہوگی؟ اچھا, اس میں یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ سپلائی چین اٹیک ہوا ہے, اور یہ انہی ڈیوائسز پہ ہوا ہے جو ریسنٹلی شپ ہوئی ہیں ٹو حزب اللہ 1 month ago, 2 months ago اور 3 months ago. تو دے ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ وہ کمپرومائز شپمنٹ کون سی ہے, اور دے ہیو ابھی موسٹ پروبلی یو ول ناٹ ہیئر اینی ادر ایونٹ, کیونکہ دے ہیو لرنڈ کہ یہ جو شپمنٹ آئی تھی, جو ریسنٹلی شپمنٹ آئی تھی, اٹ واز آل ریٹ, اور تھوڑی ڈسٹرپشن آئے گی, بٹ وٹ آئی بلیو از دے ول کنٹینیو ٹو یوز اٹ. پر یہ جو یوز کر رہے ہیں ٹیکنالوجی اینڈ the way they are, کیونکہ اس میں جو بیٹری لائف ہے it is of 85 days. اگر آپ پیجر آپ چارج کریں 2 گھنٹے کے لیے تو وہ تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ وداؤٹ اینی ریچارج آپ کی ایک چیز چل رہی ہے. یو کین سینڈ میسیجز اینڈ کمیونیکیٹ. مگر یہ دیکھیں گے, they will also see کہ how what be the other measures, but right now ابھی ان کی کمیونیکیشن بالکل ڈسرپٹ ہوئی ہے بیکاز آف دس ریسنٹ اٹیکس. وہ ری ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کتنی انفلٹریشن ہو چکی ہے ان ڈیوائسز. یہ واٹ آئی فیل از اف دے کین گو ٹو سپلائی چین اٹیکس, یعنی فردر کوئی اور بھی شپمنٹ ہوں گی جو آلریڈی پہنچی ہوئی ہیں, مے بی اس میں بھی وہ بھی کمپرومائزڈ ہوں. سو اٹس اے لارج اسکیل اٹیک. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے, بٹ this is the current scenario. ڈاکٹر نیر, اصل میں جو اسرائیلی ہیں اور جو شمالی اسرائیل میں اس وقت بہت سارے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے, کیونکہ بار بار شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے حملے ہو رہے ہیں. اب کل بھی جو بیان آیا نیتن یاہو کا اور اسرائیلی کابینہ کا کہ وہ ان اسرائیلیوں کو دوبارہ ری سیٹل کرنا چاہتے ہیں حزب اللہ کو ڈسرپٹ کر کے, یہ آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی ان کی کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے ناردرن اسرائیل کو اور اب ہوٹلوں میں وغیرہ وغیرہ رہ رہے ہیں. تو حزب اللہ کو ڈسرپٹ کر کے کیا اسرائیل اپنا یہ مقصد حاصل کر سکے گا؟ لیکن جو کچھ بھی اسرائیل نے ان دنوں میں کیا ہے, جس کا جو پارٹ 2 تھا جس کا ذکر نہیں ہم نے ابھی تک کیا, وہ یہ ہے کہ اگلے روز معلوم ہوا کہ موبائل فون بھی پھٹنے لگے, سولر پینل بھی پھٹنے لگے, اور پتہ نہیں اور کیا کیا پھٹنے لگے. تو یہ جو پہنچ ہے وہ دکھانا, اس کے 2 نفسیاتی اثرات ہیں. ایک تو اسرائیلی پاپولیشن پہ ہے کہ بے تحاشا کانفیڈنس ان کے اندر اپنی فوج کے اوپر, اپنی لیڈرشپ کے اوپر, اور دوسرا ایک نیگیٹو سائیکولوجیکل ایفیکٹ آن دی ایڈورسریز. ایڈورسریز جو ہیں وہ کئی ہو سکتے ہیں, کئی ہیں ان کے بلکہ ایڈورسریز, اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں, لیکن دے آل پٹ ٹوگیدر آر نو میچ ٹو دی اسرائیلی بائٹ ایٹ دس ٹائم. یہ پیغام ملا ہے اس چیز سے.
اور اس پیغام سے جو ڈس ہارٹننگ ہوگی ان کے مخالفین کے اندر، جو ایک پریشانی ہوگی، اس کے مقابلے میں اسرائیل کے اندر تو بڑا کانفیڈنس بڑا ہوگا. دیکھیں آپ، یہ جنگ جب ہو رہی تھی اور لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی اسرائیل کے اوپر اگر فرض کیا کہ انہوں نے ان کا جو ڈوم ہے اس کو بریچ کر کے اور کوئی 50-60 میزائل مار دیے، تو اسرائیل کی آدھی آبادی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے امریکہ بھاگ جائے گی واپس، یا یورپ بھاگ جائے گی واپس. لوگوں کا یہ کہنا تھا، کھلم کھلا لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنا کرنے کی دیر ہے کہ جتنے لوگ آئے ہوئے ڈر ڈرا کے بھاگ جائیں گے. وہ نہیں ہوا، اس واسطے کہ آپ ان کے جو سیکیورٹی ڈوم ہے اس کو آپ بریچ نہیں کر سکے. آپ کے 5,000 مرتے ہیں تو ان کے 5 مرتے ہیں. یہاں پہ ریشو تقریباً یہ ہے، اس قسم کا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک ان کے عزائم ہیں پورے، اور عزائم صرف یہی نہیں ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو اور حماس کو ماریں. ان کے عزائم جو ہیں وہ بڑھ کے ہیں، اس سے زیادہ ہیں، پہلے سے ہیں. وہ اپنی جو اتنی پھیلاؤ ہے سیٹلمنٹس کا، ان کو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، اور بڑھا کے جتنے علاقے خالی ہیں ان سب کو پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جہاں جو پلانٹیشن کے ایریاز ہیں فلسطینیوں کے، ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ غزہ کی خاص طور پہ اس وجہ سے کہ غزہ کی پٹی کو وہ ایک بہت اچھی شور لائن سمجھتے ہیں، جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے بہت سے مقاصد کے لیے. اور ایک دفعہ غزہ کی لائن کراس کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ صحرا میں چلے جاتے ہیں، مصر کے صحرا میں اور سینائی کے صحرا میں. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اگر آپ نے کسی کو دھکیل دیا تو وہ تو بیچارہ بالکل بے دم ہو کے رہ جائے گا. لہٰذا یہاں تک تو وہ آنا چاہتے ہیں. تو ان کی ایمبیشنس کافی ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سائنٹیفک ایکسپرٹیز بہت اچھی ہے. ان کے سائنٹسٹ بہت اچھے ہیں. بے شک ان کو امریکہ برطانیہ کے سائنٹسٹ کی ہیلپ بھی رہی ہوگی، جو غیر ممالک میں ان کے ہمدرد ہیں ان کی سپورٹ بڑی رہی ہوگی. لیکن ان کے ملک کی اپنی یونیورسٹیز جو ہیں وہ دنیا کی اے ریٹڈ یونیورسٹیز کے اندر شمار ہوتی ہیں. اور وہاں کی جو ریسرچ ہے وہ ہر ایریا کے اندر ہے، وہ صرف لڑائی جھگڑے کے معاملے میں نہیں ہے. وہ تو ایک کلاس قسم کی پارٹیکل فزکس کی، فیلڈ تھیوری کی، گریویٹیشن تھیوری کی ریسرچ کرتے ہیں وہ، اور نئے نئے جو مٹیریلز بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مین پاور ان کے پاس موجود ہے جو اس قسم کے تمام چیزیں کر سکتی ہے. اس چیز کا سوچنا بھی محال تھا ہماری نظر میں کہ وہ اتنی دور ایسی چیزیں کر کے ایک پیجر کی بات تو ہوئی، پیجر تو گیا، مگر اس کے بعد پھر یہ سیل فونز اور سولر پینلز اور وغیرہ وغیرہ جو پھٹنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ از ناٹ جسٹ دی اسٹوری آف پیجرز، اٹ از مور دین دیٹ. جہاں کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں جائیں گے. اور پھر اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں پیچھے اسٹکس نیٹ کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی قوم کے اندر کتنا اعتماد بڑھتا ہوگا. پروفیسر نیئر، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ امریکہ سب سے بڑا حامی ہے اسرائیل کا. لیکن کل میں CIA کی کسی افسر کا انٹرویو دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، اور انہوں نے یہی کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کیونکہ جنگ بندی کی طرف جا رہا تھا، تو غالباً اسرائیل نے ان کو ناکام کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے. کیونکہ الیکشنز، امریکن الیکشنز 1 مہینے کے اندر اندر ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد ان کی امید یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا جو کہ ان کو ایک بلینک چیک دے گا. آپ کے خیال میں یہ تھیوری کس حد تک آپ اس سے متفق ہیں؟ مجھے اس پہ شبہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بائیڈن ہو، کملا ہیرس ہو، یا ہمارے اس سے پہلے کے جو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پریزیڈنٹس تھے، ان میں سے جس کو بھی دیکھیں، اسرائیل کی مخالفت ان میں سے کسی نے کبھی نہیں کی. اور AI پیک کی جو مدد ان کو چاہیے ہوتی ہے سیاسی طور پہ امریکہ کے اندر، اس کی خاطر یہ کسی اور سے اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان کا یہ ان کے اب یہ بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی ہچ کاٹ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ محاورہ بالکل درست ہے
کہ ڈاگ از ویگنگ ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ. ٹھیک ہے نا. تو اسرائیل جو ہے وہ ایک ٹیل ہے اور وہ امریکہ کو اپنے اشاروں پہ نچاتا ہے. لہٰذا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہاں پہ صدارت جو ہے وہ بائیڈن کے ہاتھ میں آ جائے. بائیڈن کون سا مخالفت کرے گا؟ کملا ہیرس کھلا کہہ چکی ہے کہ میں تو بڑی حامی ہوں اسرائیل کی, میں تو اسرائیل کے واسطے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. تو نہیں, اسرائیلیز جو ہیں وہ امریکہ کے معاملات میں بہت ہی, سوائے اس کے وہ جو برنی سینڈرز تھا, وہ شاید ان کی جو پرو اسرائیلی پالیسی امریکہ کی اس کو شاید کچھ تھام تھا, مگر انہوں نے انشور کیا کہ برنی سینڈرز جو ہے وہ اس میدان میں نہیں آئے گا. ان کے پاس ان کو کوئی کسی قسم کا دھڑکا نہیں ہے, نہ ان کو برطانیہ سے دھڑکا ہے, نہ ان کو فرانس سے دھڑکا ہے. برطانیہ میں کوئی حکمران ہو, فرانس میں کوئی حکمران ہو, ان کے پاس ان کی سپورٹ جو ہے جاری رہے گی. یہ گرپ میں ہے ان لوگوں کے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ ہوں کہ یہ جو الیکشن والی بات ہے اور یہ پیس ڈیل والی بات ہے, پیس ڈیل ایگزیکٹلی وہی ہوگی جو اسرائیل چاہے گا, چاہے اس کے اندر وہ بہت سے ایریاز کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بات کرے یا فلسطینیوں کو یہاں سے نکال کے صحرائے سینا میں پھینکنے کی بات کرے. ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ جو بھی کہیں گے اس کو مانا جائے گا. اس کے اوپر یو این ہے جہاں پہ جنرل اسمبلی کی طرف سے قراردادیں آتی رہتی ہیں, لیکن آپ ایک بھی قرارداد یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل سے نکال کے دکھا دیں تو پھر تو بات ہوئی نا. سیکیورٹی کاؤنسل سے نہیں نکلے, جنرل اسمبلی سے آپ کو قراردادیں اسرائیل کے کو روکنے کے بارے میں بے تحاشا مل جائیں گی. ابھی سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی اجلاس بلایا جائے گا عنقریب سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی اجلاس بلایا جائے گا اس معاملے میں, اور بلایا جائے گا اور اس کے اندر ویٹو ہوں گے, اس میں ویٹو ہوں گے. لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی بات آ جائے گی. کچھ بھی بات نہیں آ پائے گی. بات وہ آئے گی جو اسرائیل چاہے گا. یہ میں اس کو سمجھتا یہ ہوں کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور وجہ مجھے نظر نہیں آتی, کوئی اور چیز گرو کرتی ہوئی وہاں پہ نظر نہیں آتی. یہی ایک لاجیکل ایکسٹینشن ہے جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے اس کا. پروفیسر فہیم, آپ بتائیں, آپ کے علم میں ہے کہ ہانیہ کو جب قتل کر دیا گیا ایران میں, وہ گئے تھے پیس ڈیل کے لیے, اور اس کے بعد ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے, لیکن بدلہ نہیں لیا. اس کے الٹ ہو گیا کہ اسرائیل اور شیر ہو گیا اور اس نے جو ہے یہ جارحانہ کارروائیاں شروع کر دیں, کیونکہ ایران ظاہر ہے حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے, تو ایران کو بھی ہٹ کیا انہوں نے نا اس طرح سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا جہاں تک تعلق ہے, کیونکہ بہت زیادہ سینکشنز بھی لگے ہیں ایران پر, اس نے ایران کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو کتنا متاثر کیا ہے؟ ہاں, ابھی آپ دیکھیں, یو سی ابھی دور چینج ہو رہا ہے. دور ابھی سائبر وارفیئر, جو بھی ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہی ہیں اٹس آل ڈیجیٹل. اور یہ بھی جو ٹیکنالوجی ہے, پیجز, یہ ناٹ کمپلیٹلی ڈیجیٹل بٹ ویری 1980s کی ٹیکنالوجی جو یوز کر رہے تھے. مگر یہ جو ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی جسٹ ٹو اوائڈ کہ ہم ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور جائیں, جسٹ ٹو بی سیف, مگر پھر بھی دیکھیں اٹیک ہو گیا. انہوں نے کمپرومائز کیا وینڈرز کو, ڈسٹریبیوشنس کو. So what I feel is کہ Israel has sophisticated plans, attack plans, جو وہ ٹیکنیکس یوز کر رہا ہے وہ ٹریڈیشنل ٹیکنیکس نہیں ہے میزائل والی. ان فیکٹ جو بھی آج فار دس آئی وڈ سے چائنا جو جیسے وہ سیلف ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے, ایوری ٹیکنالوجی دیٹ اٹ یوزز اٹس اون. America is also doing the same. Now I think it's a high time کہ every country to be secure they should use their own technology. کوئی بھی import یا کوئی بھی ٹیکنالوجی import ہوگی, اب دیکھیں we have F-16s aeroplanes but we cannot use them. جب بھی یوز کریں گے it will be US کو پتہ چلے گا کہ انجن آن ہوئی ہے, GPS کے تھرو ٹریکنگ ہوئی ہے, things everything will be traced on. So right now this is not the situation with Israel. Israel has its own technology, own intelligence which is infiltrated within different countries.
وہ پلاننگ جو ہے وہ سڈن نہیں ہے. اٹس اے پلاننگ آف 9 to 10 years ago اور 20 years ago. ایک چیز ان کے ڈفرینٹ کنٹریز میں انفلٹریٹڈ ہے. So right now, if we want to avoid such things, if we want to be defensive, we have to increase our capability to offense. اسرائیل پہ offense کرنے کی capability مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. Iran tried to show that it can infiltrate, but at very high cost. Or Israel is able to do that same thing with a very low cost. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اٹیک ان ایران. سو وی نیڈ ٹو چینج اور گیم, ادروائز دیر از نو سکسیس. پروفیسر فہیم, آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ لوگ ابھی تک سائنس سے دور ہیں مشرق وسطیٰ میں اور پاکستان میں بھی, تو سائنس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا کتنا اہم ہو گیا ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی آئی ڈونٹ نو کہ کتنے پیپل کو پتا ہوگا کہ یہ اٹیک کیسے ہوا ہے, بٹ رائٹ ناؤ when the news are going on, ان کو پتا چلا کہ ایک جو ڈیوائس آپ موبائل جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں, اس کو اگر کسی نے بیچ میں رگ کر کے اس کو ماڈیفائی کر کے آپ کو دے دی, اٹس لائک آپ ایک ایکسپلوسو ڈیوائس جیب میں رکھ کے گھوم رہے ہیں جس کو کوئی بھی کمپرومائز کر کے آپ کو ہارم کر سکتا ہے. سو رائٹ ناؤ نالج اینڈ ٹیکنیکل نالج, ایجوکیشن, اویئرنیس, یہی چیزیں ہیں. یہ حزب اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, تبھی یہ اٹیک سکسیسفل ہوا. اگر ان کو پتا ہوتا کہ سپلائی چین میں ویکنیسز میں دیز تھنگس کین ہیپن, تو کبھی بھی ان ڈیوائسز کو ٹرسٹ کر کے اور استعمال کرنا نہ یوز کرتے. they would have not done it. This is only because lack of information. Intelligence ان کی اچھی نہیں تھی. So these are all factors which have led to their success, but the failure of Lebanon. پروفیسر نیئر, بالکل آخر میں آپ کے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کس حد تک ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے ریاستوں کے لیے؟ کیونکہ جیسے پروفیسر فہیم نے کہا کہ سپلائی چین میں کرپشن بھی ہو سکتا ہے. ریاستوں کو اب کس طرح سے چیزوں کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ میرا خیال میں بالکل صحیح کہا پروفیسر فہیم نے کہ یہ زمانہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو چھوڑنے کا نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار جو ہے ہمارا بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جائے گا. اب اس انحصار میں آپ کسی باہر سے کہیں ٹیکنالوجی خرید کر اس کے اوپر انحصار کریں تو یہ بہت غلط بات ہوگی, کیونکہ باہر والا جو ہے اس ٹیکنالوجی کو اندر اس میں کیا کرتا ہے اور آپ کے لیے کیا چوائسیز چھوڑتا ہے اور آپ کو کہاں آپ کے ہاتھ باندھ دیتا ہے, یہ آپ کو میرے خیال میں شاید جو لوگ یہاں پہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ان چیزوں کو اس طرح ٹیکنیکل اور ایسی ایڈوانسمنٹ اگر نہیں آپ لاتے ہیں تو اس کو اپنے تک ہی محدود رکھ کے آپ کو استعمال کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. سائنس جو ہے وہ تو کھلے بندوں سب کو معلوم ہے کہ جہاں کہیں ہے وہ سب معلوم ہے, لیکن ٹیکنالوجی ہے جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس ٹیکنالوجی کے پیچھے جو سائنس ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے, اور اگر آپ کی سائنس کمزور ہے تو آپ ٹیکنالوجی میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یہ جو ایریاز ہیں ان کے اندر آپ کو بہت ہیویلی انویسٹ کرنا ہے. اس وقت ہماری صورتحال جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن تک کو پوری طرح نہیں سپورٹ کرتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے آ کر اس کا کام سنبھالے اور وہ ہماری طرف سے پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن بچوں کو دے دے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے یہاں تمام بچے تعلیم یافتہ ہیں. یہ چیز جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہماری ٹریجیکٹری کیا ہے اور ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں یا فائدے کی طرف جا رہے ہیں. اس نے بہت صاف صاف دکھا دیا کہ ہم ابھی تک جو ہماری پالیسیز ہیں وہ نقصان کی طرف لے جانے والی ہیں. امپورٹڈ ٹیکنالوجی کے اوپر آپ بھروسہ کریں گے, ان کے بنائے ہوئے جو انسٹرومنٹس ہیں اور جو ان کی انوویشنس ہیں انہیں کو یہاں ریپروڈیوس کرتے رہیں گے ویسے کہ ویسے انہیں کے یہاں کے کمپوننٹس لے کر بناتے رہیں گے تو آپ پیچھے رہیں گے.
آپ بہت آگے نہیں بڑھ کے کچھ چیز کر سکیں گے، اور کچھ پتہ نہیں کہ ان کے اندر انہوں نے ہمارے لیے ہمارے واسطے کیا کچھ بچھا رکھا ہے، کیا کچھ اس کے اندر بند ہے۔ تو اس واسطے ہمیں اپنی اس ایجوکیشن کے سسٹم کو بہت اچھا عرب دنیا کے واسطے میرا خیال میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ تم ہتھیار لے کر اور ایڈوانس ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پہ لے کر تم مقابلہ کر لو گے، تو تمہیں اسرائیل نے دکھا دیا کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ دکھا دیا اچھی طرح۔ اور یہ تمہارے واسطے سبق ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو گھسا دو ایجوکیشن کے اندر، اپنے تمام بچوں کو اچھی سے اچھی ایجوکیشن دو، دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں جانے کے قابل بناؤ، ان کو اعلیٰ ترین تعلیم دلواؤ، اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ لیول آئے گا جہاں پہ ٹیکنالوجی میں آپ دوسروں کا مقابلہ کر سکیں گے اور انڈیپینڈنٹ ہو سکیں گے ٹیکنالوجی کے اندر، اس کے بغیر نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی بہت ہی مفید خیالات کے لیے۔ ہمارے ساتھ تھے جوہری سائنسدان پروفیسر عبدالحمید نیّر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تھے پروفیسر فہیم جو کہ مہران یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ شکریہ آپ لوگوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔